السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی میں اس نئی اور خوبصورت ویڈیو میں آپ کو سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور ہم آج کی سورت جو سٹارٹ کرنے والے ہیں وہ ہے سورۃ القدر، اور ہم سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں اس کا شان نزول دیکھ لیتے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑی سی آیات، اس میں آیات کتنی ہیں، اس میں رکوع کتنے ہیں، سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اپنی یہ سورت کا شان نزول شروع کریں گے اور ہم یہ اپنی سورت سٹارٹ کریں گے۔ ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس سورت کا شان نزول۔ سورۃ القدر کون سی سورت ہے؟ یہ ایک مکی سورت ہے، یعنی کہ ایک مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور اس کی ہم 5 آیات ہیں، یعنی 5 آیات اس کی ہیں اور ایک رکوع ہے۔ اور اس کا ہم چھوٹا سا شان نزول آپ کو بتاتے ہیں کہ اس میں شان نزول میں یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر فرمایا، یعنی کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جو 1000 مہینے تک مسلسل اللہ کی راہ میں جہاد کرتا رہا۔ صحابہ کرام کو اس کی عبادت پر رشک آیا تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ القدر نازل فرمائی، ماشاءاللہ، جس میں بتایا گیا کہ لیلۃ القدر یعنی کہ شب قدر ایک ایسی رات ہے جس کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ میں نے آپ کو اس کا چھوٹا سا شان نزول بتایا، تو ہم آج کی یہ سورت سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور تم نے کیا جانا کیا شب قدر؟ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس میں فرشتے اور جبرائیل اترتے ہیں اور اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یعنی ہر کام کے لیے وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک۔ تو ہم آج کی یہ جو سی ہم نے ویڈیو، اب میں آپ کو اس کی چھوٹی سی تفسیر آپ کو بیان کروں گی۔ تو ہم اس کی تفسیر بتاتے ہیں ہم آپ کو کہ اس تفسیر میں یہ ہے کہ پہلی آیات میں یہ لکھا ہے کہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے مکمل لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر شب قدر میں نازل فرمایا، اور دوسری آیت میں یہ ہے کہ یعنی اس آیت میں شب قدر کی عظمت، دوسری آیت میں کہ مطلب جو ہم نے یہاں پہ لکھا ہے کہ تم نے کیا جانا کیا شب قدر، اس کی تفسیر ہم بتاتے ہیں آپ کو کہ اس آیت میں شب قدر کی عظمت اور اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے، ماشاءاللہ۔ اور تیسری آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے ایک رات کی عبادت کا ثواب 83 سال سے زیادہ عبادت سے بڑھ کر ہے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی زیادہ فضیلت دی ہوئی ہے کہ مطلب ہم اگر چھوٹے چھوٹے کام بھی کر لیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ چھوٹی سی سورت نازل فرمائی ہے، اور اس ایک رات میں اگر ہم اتنی عبادت کر لیں، یعنی اگر ایک رات ہم پوری رات جاگ لینا تو ہمیں پوری سال بھر کی ہماری محنت جو سی ہوتی ہے، جو سال بھر کی عبادت ہوتی ہے، اور سال بھر کی عبادت کیا 48 سال سے زیادہ بڑھ کر اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے ثواب ہمارے نام اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ تو ہم کیوں نہ اس صورت کو پڑھیں، کیوں نہ ہم اس رات عبادت کریں جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر حکم نازل فرمایا۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی لیلۃ القدر کو پائیں اور اس رات عبادت کریں، اور اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت نازل فرمائے۔ اور ہم اگلے اپنی سورت کی طرف بڑھتے ہیں، اپنی یعنی تفسیر کی طرف بڑھتے ہیں۔ اور چوتھی آیت میں یہ فرمایا ہے کہ اس رات فرشتے اور روح یعنی حضرت جبرائیل اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے ساتھ اترتے ہیں۔
اس کی تفسیر میں یہ ہے کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں برکت، رحمت اور فیصلوں کے ساتھ، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اور آخری آیت میں یہ ہے کہ یہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک، یہ رات امن سلامتی والی ہوتی ہے، ہر شر سے محفوظ، اور فجر کے وقت تک اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئے گی اور آج کی یہ صورت بھی پسند آئے گی۔ اور میں اگر آپ کو بتاؤں، اسپیشلی اگر میں بتاؤں کہ مجھے یہ صورت بہت زیادہ پسند ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی رحمتیں نازل فرمائی ہیں کہ ہم گنتے گنتے تھک جائیں گے لیکن وہ رحمتیں نہیں ختم ہوگی۔ اس رات کی رحمتیں اتنی زیادہ ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو بس میری اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر و عافیت میں رکھے اور آپ سب کو بھی خیر و عافیت میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو لیلۃ القدر نصیب فرمائے۔ اور آمین، آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھ دیا کریں، کیونکہ آمین لکھنے سے ہی سب دعائیں قبول ہوتی ہے۔ اور چلے، آج کی میری یہ ویڈیو تھی، خدا حافظ۔